أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر خیرکم من تعلم القرآن وعلم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلم ہے اسی لیے. سبق نمبر 13 الدرس الثالث عشر اسماء استفہام، یعنی وہ اسماء جو سوال کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے من کون، ماں کیا، ماذا کیا، عیش 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 کیا. یہ ماں ماذا عیش تینوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، کیا چیز. کم کم کتنا یا کتنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیفا کیسا یا کیسی کے معنی میں آتا ہے. اور اینا اینا کے معنی ہے کہاں. متا کب. ایا ایتن اس کو پڑھیں گے ایا. ایا کون سی. ایا. لماذا کیوں. انا انا کہاں سے کس طرح سے. ایو ایو کیا ہے کون سا. یا لیما کیوں. اسماء استفہام ایو اور ایا کے سوا یہ سب مبنی ہے. ایو اور ایا جو ہے اس پہ تنوین آتی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے دو پیش دو زبر دو زیر سے آتے ہیں. باقی یہ جتنے یہ سب کے سب کیا ہے، یہ مبنی ہے، یعنی رفع کی حالت میں بھی ایک، پیش کی حالت میں بھی یہی ہوں گے، زبر کی حالت میں بھی یہی ہوں گے، زیر کی حالت میں بھی یہی. ایو اور ایت جو ہے یہ ایتن 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 ہو سکتا ہے، ایتن 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 ہو سکتا ہے. دو حرف استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، حل اور ما. حل اور آ. اس کے معنی ہوتا ہے کیا. یہ حروف استفہام ہے. یہ باقی جتنے یہ اسما ہے، اسم ہے، اور یہ کیا ہے، حرف ہے. یعنی جملے میں ان کا کام کیا ہوتا ہے. یہ جو اسما ہوتے ہیں یا تو یہ مبتدا کے طور پہ آتے ہیں یا فاعل کے طور پہ. لیکن آ اور حل جو ہے نا، یہ مبتدا اور فاعل نہیں بن سکتے. فرق ان کا یہ ہے، یہ جو حروف ہیں یہ مبتدا نہیں بنتے، اور باقی یہ جو اسما ہے، جیسے باقی عام اسم خاص اسم کو ہم جو ہے معرفہ بناتے ہیں اور مبتدا کرتے ہیں، یہ سوالیہ جو ہوتے ہیں اسما، یہ بطور مبتدا آتے ہیں. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے. اسماء استفہام جملوں کے شروع میں ہوتے ہیں. مثلاً من ابو کا، تیرا باپ کون ہے. مگر جب وہ مضاف الیہ واقع ہو، یہ مضاف بن کر آتے ہیں، تو عام قاعدے کے مطابق انہیں مضاف کے بعد لانا چاہیے. جیسے کتاب من، اب کتاب جو ہے یہ مضاف ہے. کیوں؟ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہ تو تنوین ہے اس پہ، نہ الف لام ہے، اور من جو یہاں پہ آ رہا ہے یہ کیا ہے، مضاف الیہ کے طور پر ہے. تو اس صورت میں یہ اسما جو ہیں وہ کسی اسم یا مضاف کے بعد بھی آ سکتے ہیں. یا پھر اس میں استفہام پر لام حرف جارہ جب بڑھا دیتے ہیں تو پھر یہ شروع میں بھی لا سکتے ہیں. جیسے لمن الکتاب، یہ کس کے لیے ہے کتاب یا کس کی ہے کتاب. لمن الملک اليوم، آج کے دن ملک کس کا ہے. حرف جارہ اسماء استفہام کے شروع میں لگائے جاتے ہیں. جیسے لمن کس کا، لما کس کا، بکم کتنے میں یعنی قیمت، الا اینا کہاں کو کس طرف، من اینا کہاں سے، الا متا کب تک، مما من اور ما کا مجموعہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کس چیز سے، مما کس چیز سے. ممن یہ من اور من سے مل کے بنتا ہے، اس کے معنی کس شخص سے. اما یہ ان اور ما کا مجموعہ ہے، کس چیز سے کس چیز کی نسبت. فیما
یہ فی اور ما سے مل کے بنا ہے، اس کے معنی فی ما کس چیز میں. ما بعض حروف جارہ کے ساتھ کبھی بغیر الف کے بھی آتا ہے، جیسے لیما. یہ لیما جو ہے، یہ جب آئے گا، یہ اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لیما، الف کے بغیر. اسی طرح اما، یہ اما میں یہ ان اور ماں کا مجموعہ ہے، اس کو الف کے بغیر لکھیں گے، یہ بن جائے گا اما، ایسے بھی لکھا جاتا ہے. فیما، فیما جو ہے اس میں یہ الف کے بغیر فی ما زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے. ایون اور ایتن اپنے ماں بعد کی طرف مضاف ہوا کرتے ہیں، یعنی یہ چونکہ اسم ہے تو یہ مضاف بن کے آتے ہیں، اور باقی اسما جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے آتے ہیں. جیسے ایو رجل. اب یہ دیکھیں ایو، ایو جو ہے ایون سے بنا، تنوین تھی نا، تنوین ہٹا دی تو ہلکا ہو گیا، یعنی مضاف بن گیا. اور رجلن جو ہے اس کے بعد والے اسم زیر والا آ رہا ہے. یا ایو الرجالو. اچھا، اس میں یہ بھی ہے مذکر، وہ جو ہے واحد، واحد یا جمع دونوں کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے. ایو رجلی یا ایو الرجالو، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا، یہاں مردوں کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا. جب یہ ایو کسی جمع یا منفرد واحد کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. جیسے مثلا یہاں پہ ایو رجلی یا ایو رجال، دونوں کا مطلب ہے کون سا مرد. اسی طرح ایتو مرات یا ایتو نساء، دونوں کا مطلب ہوگا کون سی عورت. نوٹ کرنے کی بات ہے کہ الرجال میں نہیں ہوتا ہے مرد جمع، نساء کے معنی ہوتا ہے عورتیں جمع، لیکن جب یہ ایو آئے گا تو پھر یہ کر دے گا ایک کا ترجمہ، کون سا مرد یا کون سی عورت. مؤنث کے لیے ایو تو ہوگا کیونکہ اس میں تا لگتا ہے، اور مرد یعنی مذکر کے لیے ایو کا لفظ آئے گا. اسے نوٹ کر لیں. ایو کے بعد جو ہے نکرہ واحد ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں. نکرہ واحد آتا ہے عام طور پہ، اور معروف باللام جمع آتا ہے. فرق یہ ہے، اگر ایو کے ساتھ واحد لائیں گے تو وہ نکرہ آئے گا، اگر جمع لفظ لائیں گے تو وہ معرفہ آئے گا. اور ترجمہ دونوں کا ایک ہی واحد کا ترجمہ کیا جائے گا. میں پھر دہرا دیتا ہوں، ایو کے بعد جو مضاف الیہ آئے گا وہ نکرہ ہوگا واحد میں، اور اگر جمع لائیں گے تو پھر وہ معرفہ ہوگا الف لام کے ساتھ، اور ترجمہ دونوں کا ایک واحد کا ترجمہ کیا جائے گا. جیسے کون سا مرد، ایو رجل کون سا مرد، ایو الرجال کون سا مرد. اسی طرح ایت امرأت کون سی عورت، ایت النساء کون سی عورت. یہاں بھی غور کریں، مرات نکرہ لفظ آیا واحد، النساء معرفہ آیا ہے جمع. تو ایو کے ساتھ جو ہے یہ اگر کوئی واحد نکرہ آ رہا ہو یا جمع معرفہ آ رہا ہو تو سمجھ لیں اس کا ترجمہ ایک واحد کا کیا جائے گا. کم کے بعد اسم منصوب اور واحد ہوتا ہے. کم کے معنی ہوتے ہیں کتنا یا کتنے کا. تو کم دراہما، دیکھیں دراہمن ماں جو ہے اس میں کیا ہے، دو زبر، یعنی منصوب آ رہا ہے اسم، اور واحد ہے دراہما اندکم، اندکم کم دراہم ما اندکم، تمہارے پاس کتنے درہم ہیں. کم سنت عمر کا، کم سنا، سنا کو دیکھیں زبر کے ساتھ آ رہا ہے آخر میں، سنا تن نہیں آیا، سنا تا، سنا یعنی کتنی تمہاری عمر ہے، تم کتنے سال کے ہو. کم کبھی استفہام کرنے لیے بلکہ خبر کے لیے بھی آتا ہے، اسے پھر کہتے ہیں کم خبریہ. مثال کے طور پہ اس وقت اس کے معنی ہوں گے ایک یا بہت سے، بتیرے میں اور سے. یہ پرانی کتاب ہے، پرانے زمانے میں بہت سک کو بتیرے کہا جاتا تھا، تو اس کے معنی بہت سے. کم خبریہ کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے، کبھی واحد کبھی جمع. پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا، کم کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ فتح زبر کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں کیا کم خبریہ جب آئے گا اسم مجرور ہوگا. مثال کے طور پر کم ابدی یا کم ابیدی اتقافہ،
کم ابدی، کتنے ہی بندے یا جو ہے غلام میں نے آزاد کیے، اتکف تو میں نے ان کو آزاد کیا۔ اسی طرح کم استمافیہ کے بعد کمتر اور خبریہ کے بعد اکثر من کا بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کم من روبیہ اندکا، تیرے پاس کتنے روپے ہیں۔ کم من دیارن یا دنانیرو صرف توہا الفقرا، کم من دینار، کتنے ہی جو ہے وہ اشرفیاں یا روپے میں نے صرف توہا خرچ کر دیے الفقرا، فقیروں پہ، میں نے تیری اشرفیاں فقیروں پر خرچ کی۔ تو یہ کم جب خبریہ آتا ہے تو اس کے بعد واحد یا جمع جو بھی سم ہو وہ مجرور ہوتا ہے، جیسے کم من ربیتن، ربیتن روبے، من دیاری، تو یہ کیا ہے، جر کے ساتھ آتا ہے، اور من کا بھی استعمال اس میں ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم ابتدا کر رہے ہیں ترکیب کی۔ مثلا یہ ایک جملہ ہے، لکھا ہے حامد جالسن، پہلے تو یہ بتائیے یہ جملہ ہے یا فکرہ ہے آپ کے خیال میں؟ جی، جملہ ہے۔ جملہ ہے۔ جملہ اگر اس میں جملہ ہے تو یہ پہلا اسم جو ہے اسے ہم کیا کہیں گے، مبتدا، مبتدا، جس سے شروع، اور دوسرے کو کیا مبتدا کہیں گے، خبر، خبر۔ خبر ایک اور جملہ لیتے ہیں، علی رجل سخی، اب یہ جملہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی جملہ ہے۔ یہ جملہ ہے، کیوں؟ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمی ہے، آگے اس کی خبر ہے، مبتدا بھی رفع ہوتا ہے، خبر بھی رفع ہوتی ہے۔ اب علی جو ہے یہ کیوں؟ مبتدا ہو گیا، اور اس کی خبر اصل میں رجلن ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک صفت آ رہی ہے سخیون، سخیون جو ہے یہ صفت ہے، صفت اور موصوف مل کر مرکب توصیفی بن رہا ہے۔ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ جملے میں مبتدا یا خبر مفرد ایک لفظ بھی ہو سکتی ہے، مرکب بھی ہو سکتی ہے، کوئی جملہ بھی ہو سکتا ہے خبر کے طور پہ بھی، اور جو ہے مبتدا کے طور پہ، سوائے جار مجرور کے جو مبتدا نہیں ہو سکتا، خبر وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ رجل سخیون مرکب توصیفی ہے، کیوں؟ رجل واحد سخیون واحد، رجل مذکر سخی مذکر، رجل رفع کی حالت میں سخی رفع کی حالت، رجل نکرا سخی نکرا، تو چاروں اسپیکٹ سے برابر ہو گئے، تو مرکب توصیفی ہوا۔ یہ مرکب توصیفی بطور خبر آ رہا ہے، تو یہ بھی جملہ خبر ہو۔ اب اسے ہم کیا کہیں گے، کون سی قسم کا جملہ ہو گیا؟ یہ جملہ اسمیہ، کیوں؟ یہ دونوں اسم سے شروع، اور اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کسی چیز کا پتہ چل رہا ہے۔ پہلے میں پتہ چل رہا تھا کہ حامد بیٹھا ہے، دوسرے میں پتہ چلا علی جو ہے سخی آدمی ہے، تو یہ کیا ہے، اسے کہیں گے جملہ خبریہ اسمیہ، یا جملہ اسمیہ خبریہ، کہ اس جملے سے ہمیں کسی بات کا پتہ چل رہا ہے۔ ایک اور جملہ لیتے ہیں، من جالسن علی، سوری، من جالسن علی الکرسی، نہیں، یہ تو جملہ اچھا اگر جملہ یہ ہے۔ جملہ ہے نہیں۔ تو یہ من کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف، ابھی پیچھے آپ نے اسماء استفہام پڑھے تھے اور حروف اسم، استفہام پڑھے تھے۔ عربی میں صرف دو حرف ہیں سوال کے لیے، حل اور حمزہ، یعنی ہاں، باقی جتنے وہ سب اسما ہیں، نام ہے، اسم ہے۔ تو من کیا ہوا، اسم اسم، ہوا یا حرف اسم، اسم، اسم ہے؟ وہ من ہے، حرف جو حرف جر ہے وہ من ہے، زیر والا، یہ من ہے زبر والا، یہ سوالیہ ہے، تو لہٰذا من جو ہے یہ اسم ہے، تو یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کو مبتدا بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے، استفہام ہے، اسے ہم یاد رکھیں گے، یہ اس میں استفہام ہے اور کیا ہے، مبتدا ہے۔ اب اس کی خبر کیا ہے، جالسن علی الکرسی، جالسن اصل میں خبر تھی کیونکہ یہ رفع ہے، لیکن آگے علی الکرسی، یہ جو ٹکڑا آ رہا ہے یہ جار مجرور آ رہا ہے، یہ متعلق کے خبر ہے، خبر سے متعلق ہے کہ یہ جو بیٹھنے کا مطلب کس پہ ہو رہا ہے، کرسی پہ ہو رہا ہے۔ جالسن علی الکرسی، بیٹھا ہے
کرسی پر، تو جالس کیا ہوا؟ یہ خبر ہوگی. الا حرف جر، الکرسی مجرور. یہ جار مجرور مل کر کیا ہو جائیں گے؟ متعلق کی خبر. جب یہ متعلق کی خبر ہو گئے، خبر اپنے جو ہے متعلق سے مل کر جو ہے خبر ہوگی کس کی؟ من جو ہے مبتدا کی. اب مجھے یہ بتائیے یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ ہے جملہ یا فعلیہ ہے؟ جملے نہیں، جملے پہلے تو یہ جملے تشخیص کریں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، کیونکہ جملے کے ہم نے دو ٹائپ. اسم ہے. جملہ اسمیہ ہوگا. اسم سے شروع اور جملہ اسمیہ ہو گیا. چلیں اب اگلا اس کا دیکھیں. یہ آیا اس سے ہمیں کوئی خبر پتہ چل رہی ہے یا ہم اس کے بارے میں کوئی سوال کر رہے ہیں؟ ویسے تو سوال کر رہے ہیں. سوال کریں تو یہ جملہ اسمیہ سوالیہ یعنی استفہامیہ ہو گیا. ایک اور جملہ لیتے ہیں. حل کتب زید مکتوبا الی خالد، کیا زید نے خالد کی طرف خط لکھا؟ اب حل جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا؟ سوال. جی حرف. یہ حرف ہے، اسم. یہ اس کو حرف استفہام کہیں. اور ہاں. آگے کتبہ کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. حرف. یہ کتبہ فعل ہے. بھائی فعل. فعل ہے. زیدن یہ کیا ہے؟ اسم. اسم تو ہے. فعل کے فوراً بعد ایک اسم رفع کی حالت میں آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ فاعل فائل. ہوگا. فاعل ہوگا. آگے دیکھیں اس کے بعد ایک آ رہا ہے لفظ مکتوبن، نص کی حالت میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مفعول. سبجیکٹ یہ مفعول ہوگا. مفعول. فعل کے بعد اگر رفع کا اسم آئے تو وہ فاعل ہوتا ہے، اور زبر والا آئے تو وہ مفعول ہوتا ہے. اب اس کے بعد آتا ہے الا. الا کیا ہے؟ حرف جر ہے. خالدن یہ اس کا مجرور اسم ہے. جار مجرور مل کر متعلق کے فعل ہوتے ہیں. جملہ خبریہ میں جو متعلق چیزیں ہوتی ہیں وہ خبر سے متعلق ہوتی ہیں. جملہ فعلیہ میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں متعلق وہ فعل سے متعلق ہوتے ہیں نارملی. اب ہمارے پاس یہ کیا ہو گیا؟ حرف استفہام، اس کے بعد فعل، پھر ایک فاعل آ گیا، مفعول آ گیا، پھر جار مجرور آ گیا. اب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جملہ ہے یا نہیں؟ جملہ فعلیہ بن گیا یہ تو. جملہ ہے، یہ جواب ہے اس کا. اگلا سوال یہ ہوگا آیا یہ اگر جملہ ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ یہ فعلیہ ہوگا. فعلیہ. کتبہ ہے. یاد رکھیں فعل. اسم اور فعل سے آگے اگر کوئی حرف آتے ہیں ان حرف کو ہٹا کر دیکھا جاتا ہے. کسی بھی جملے میں اسم اور فعل سے پہلے اگر حرف آئے ہیں ان حرف کو ہٹا کے دیکھا جاتا ہے اسم ہے یا فعل ہے. اب اس حرف ہا کو میں نے ہٹایا تو مجھے فعل نظر آیا، یہ جملہ فعلیہ ہوگا. اب تیسرا سوال یہ ہوگا اگر یہ جملہ فعلیہ ہے تو آیا یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے یا کوئی اور جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ سوال کیا ہو گیا؟ سوالیہ ہے تو سوالیہ حل ہے. جملہ فعلیہ استفہام. تو یہ ترکیب ہے، یہ ہم ایسا ایسا کریں گے، ایسا ایسا آپ لوگ سیکھیں گے. یہاں پہ ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا الحمدللہ. تو میں آپ کو دوہرا دیتا ہوں کہ یہ ہم نے اسماء استفہام پڑھے ہیں. ایسے اسماء جو کسی جملے کو سوالیہ بنائیں، یہ جملے میں مبتدا، خبر، فاعل یا مفعول بن کر آتے ہیں. اسماء، حروف نہیں. اور ان کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی. من کے معنی کون، کیفا کے معنی کیسا، ماذا کیا، کم کتنا، متا کب، ایون کون سا، اینا کہاں، آنا کہاں سے کس طرح، ایتن کون سی وغیرہ. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا ان میں سوائے یہ دو آخری کے ایتن اور ایتا، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، یعنی ان کی رفع نصب جر کی حالت دیکھ رہے ہیں. ہاں ایون اور ایتن جن پہ دو پیش آ رہے ہیں، یہ دو پیش دو زبر والے ہیں، یہ جو ہے تینوں حالتوں میں آئیں. پھر یہ ہم نے دیکھا تھا ما ہاذا یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ کیا ہے؟ ما ہاذا جملہ اسمیہ سوالیہ. من ابو کا یہ بھی جملہ اسمیہ ہے کیونکہ من اور ما یہاں پہ جو ہے بطور اسم آ رہے ہیں. جیسے کتاب من
یہ مرکب اضافی ہے کہ حرف جر کی طرح جو ہے ان کو اسماء استفہام کو مضاف وہ جو ہے الیہ کے طور پر لا سکتے ہیں۔ ایو رجل کے ساتھ جو ہے واحد بھی آئے گا، جمع بھی آئے گا، لیکن ترجمہ ایک کا کیا جائے گا۔ ان کو اور پھر دیکھ لیجئے، کچھ خاص اسماء استفہام ہوتے ہیں جو دو دو سے مل کے بنتے ہیں، جیسے لا اور ما مل کے لما بن جاتا ہے، جس کے معنی کس لیے۔ لی اور ماذا مل کے جو ہے لماذا بن جاتا ہے، کیوں۔ من اور ما مل کے مما بنتا ہے، کس چیز سے۔ فی اور ما مل کے فیما بننا، کس لیے۔ ان اور ما جب ملتا ہے اما بنتا ہے، اس کے معنی کس چیز کی نسبت سے۔ من اور من جو ہے مل کر ممن بنتا ہے، کس شخص سے۔ اسی طرح لی من کے ساتھ جب ملتا ہے تو لیمن بن جاتا ہے، اس کے معنی کس کا۔ الا جب Very اینا کے good. ساتھ ملتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہاں تک۔ الا الا اینا کب تک، دو معنی ہے۔ الا اینا کہاں تک، اور کب تک۔ الا متا کہاں سے، بیکم کتنے میں، لمن الکتاب کس کی کتاب ہے، لما فیما اما یہ جو ہے الف کے بغیر بھی آ جاتے ہیں، اور پھر اس کو لما فیما اور اما بغیر الف کے لکھتے ہیں، جیسے یہ ہے لما فیما اما۔ تو ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا۔ اس کے بارے میں آپ کا اگر کوئی سوال ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے، کیونکہ اگلا سبق بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ گرامر میں سب سے اہم یہی چیز ہے جو اب ہم شروع کرنے لگے۔ تو اگر آپ کا پچھلے سبق کے بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں، اس سے پہلے کہ وہ سوال آپ کے ذہنوں میں رہے، میں چاہتا ہوں ذہن فارغ ہو۔ تو آج ہم نے شروع کرنا ہے 14واں سبق، الدرس الرابع عشر، الفیل۔ عربی گرامر میں سب سے مشکل فعل کو سمجھا جاتا ہے۔ فعل در حقیقت دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ماضی جس سے کام کا ہو چکنا معلوم ہوتا ہے، جیسے کتابہ اس نے لکھا، اور دوسرا ہوتا ہے مضارع جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کام ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے بلکہ ہو رہا ہے یا ہوگا، جیسے یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ بعض علماء صرف امر حاضر کو فعل کی تیسری قسم مانتے ہیں، سب نہیں مانتے۔ کچھ کہتے ہیں تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے، فعل ہے امر حاضر جو مخاطب کا نا وہ صرف فعل ہے، ورنہ یہ دو جو ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ ماضی اور مضارع۔ اس کے بعد آ جائیں، فعل کی سب سے اہم چیز جو ہے حروف اصلیہ ہے، یعنی فعل میں عموماً 3 حرف ہوتے ہیں، جیسے یہ ایک فعل ہے کاسبا، کاف سین با، کاسبا اس نے لکھا، یہ کیا ہے، یہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں، 3 حرف جو۔ بعض فعلوں میں 4 بھی ہوتے ہیں جنہیں رباعی کہتے ہیں، مثال کے طور پہ ترجمہ۔ اب ترجمہ میں تا را جیم میم چاروں کے چاروں اصلی حرف ہیں، اس کو ہم کہیں گے حروف اصلیہ، کیونکہ یہ رباعی فعل ہے کوئی۔ ہم رباعی کو اس وقت نہیں چھیڑ رہے، جب اس کا موقع آئے گا اس وقت چھیڑیں گے، اس وقت آپ کو میں صرف حروف ثلاثی مجرد یا 3 حرف کی طرف۔ تو لفظ کے حروف اصلیہ کو مادہ کہتے ہیں۔ فعلوں میں ماضی کا واحد صیغہ جس سے ٹیبل شروع ہوتا ہے، غائب، ہی ایک ایسا لفظ ہے جس میں محض مادے کے حروف ہوتے ہیں، اس میں زائد حروف نہیں ہوتے۔ ابھی ہم 3 حرفی کی بات کریں، مزید فی کی بات نہیں کر رہے، جب وہ آئے گا اس پہ اس کی بات کریں۔ مثلا کتابہ 3 حرف ہیں، یہ کیا ہے، یہ اس فعل کا مادہ ہے، اس نے لکھا۔ اس کے مصدری معنی بھی لیے جاتے ہیں، کیا، لکھنا، مصدر علیحدہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات فعل جو ہوتا ہے اسی سے مصدری معنی بھی لے لیے جاتے ہیں، یہ ہم تفصیل سے مصدر جب پڑھیں گے اس وقت دیکھیں گے۔ مصدر مثلا تعلم الکتاب والقراء، لکھنا اور پڑھنا سیکھو۔ اب اگر آپ میں سے کوئی تھوڑی سی توجہ کرے تو مجھے یہ بتا دیجئے، یہ کتابہ اور یہ جو دوسرا جملہ ہے اس میں کیا فرق ہے مصدر کا۔
کتابہ کو میں کہتا ہوں مصدری معنی میں لیتے ہیں، وہ سیدھا سیدھا فعل ہے، تینوں پہ زبر ہے، لیکن اس پہ غور کریں، اس میں الکتاباتا، القراتا، الف لام لگے ہوئے ہیں جو بتا رہے ہیں یہ فعل نہیں، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، مصدر ہے۔ مصدر اسم ہوتا ہے نا، فاعل فعل اور جو ہے مصدر، مصدر جو ہے اسم ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے، کتابہ پہ الف لام نہیں لگا ہوا۔ فعل اور مصدر کا سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ فعل جو ہوتا ہے اس پہ نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین، وہ اسم ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی فعل ہے۔ اور مصدر وہ ہوتا ہے جو اسم ہوتا ہے اور ہوتا فعل کی شکل میں ہے، فعل سے بن کے آتا ہے۔ تو لہذا جیسے یہ تھا، اب آگے چلیں، الکتابۃ، کتبہ کا، یہاں پہ الکتابو جو ہے یہ کتبہ کا مصدر ہے، اور القراء جو ہے یہ قراء فعل کا مصدر ہے۔ اب آپ کو یہ فرق واضح ہو جانا چاہیے فعل اور مصدر میں کیا فرق ہے۔ مصدر اصل میں اسی فعل سے بنا ہوا اسم ہوتا ہے، جیسے الکتابت جو ہے یہ فعل کتبہ کا مصدر ہے، اس سے نکل کے آ رہا ہے۔ القراء یہ جو ہے قرآ فعل سے نکل کے آ رہا ہے، اس کا مصدر ہے اسی شکل میں۔ چلے، سہ حرفی ماضی معروف صیغہ واحد غائب مذکر جو ہے یہ سب سے اہم ہے گرامر، جیسے ہے فعل، تین حرفی ہے، پہچان کیا، پہلے حرف پہ زبر، آخری پہ زبر۔ آپ کہیں گے درمیان میں بھی زبر لگی، ہاں لگی ہے، لیکن کبھی کبھی زیر بھی آ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے فاعیلہ، کبھی کبھی یہ پیش بھی ہو جاتا ہے فاعیلہ۔ اب یہ آپ پکا کر لیجئے، تین حرفی ثلاثی مجرد کا فعل جب بھی آئے گا، پہلے حرف پہ زبر، آخری پہ زبر، درمیان والے پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ تین اوزان میں آئے گا، فعلا، فاعیلا، فاعولا۔ اب اس کی ہم مثال لیتے ہیں، مثلا دربا، تینوں زبر آگے، دربا اس نے مارا۔ سامیہ، دیکھیں پہلے اور آخری پہ تو زبر ہے، درمیانے والے پہ زیر آگے، اس نے سنا۔ کاروما، پہلے اور آخری پہ تو زبر ہے، درمیان والے پہ پیش آ گیا، وہ بزرگ ہوا، وہ معزز ہوا، وہ بڑا ہوا، وہ مہربان ہوا۔ اب یہ جو ہے یہ فعل کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ عین کلمہ زبر ہوگا، یا زیر ہوگا، یا پیش ہوگا۔ اب آئیے فعل کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس لفظ کو جو ہے نا پکا کر، فا عین لام، تین حرف۔ اس پہلے حرف کو عربی گرامر میں کہتے ہیں فا، یا فا کلمہ، یا پہلا کلمہ۔ اس فا کو کہتے ہیں پہلا یا فا کلمہ۔ یہ جو دوسرا کلمہ ہے اس کو کہتے ہیں عین، یا دوسرا کلمہ، یا عین کلمہ۔ اور یہ جو تیسرا ہے اسے کہتے ہیں لام، یا تیسرا، یا لام کلمہ۔ جب بھی کوئی تبدیلی ہوگی اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ فا کلمے کی جگہ آ رہا ہے، یہ عین کلمے کی جگہ آ رہا ہے، یہ لام کلمے کی جگہ۔ مثلا ابھی جو ہم نے پیچھے مثالیں دیکھی تو میں یہ کہوں گا فا فعل کیا ہوتا ہے ماضی کا، اس کا فا کلمہ اور لام کلمہ جو ہیں وہ زبر والے ہوتے ہیں، عین کلمہ زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح ریفرنس ہے۔ اب مثلا فعل ماضی کی پہلی مثال میں نے کہا جی تینوں پہ زبر ہو سکتے ہیں، فعلا، آئیے دیکھتے، نصرہ، کتابہ، فتحہ، جلسہ، خراجہ، دخل، سب پہ تین تین زبر آ رہے، بڑا آسان کام ہو گیا۔ نصرہ اس نے مدد کی، کتابہ اس نے لکھا، فتحہ اس نے کھولا، جلسہ وہ بیٹھا، خراجہ وہ نکلا، دخل وہ داخل ہوا۔ دوسری مثال لیں، فاعیلہ کے وزن پہ جب عین کلمہ زیر، سامیہ، علیمہ، واریہ، شاربہ، وارثہ، راضیہ۔ سامیہ اس نے سنا، علیمہ اس نے جانا، فاریہ وہ خوش ہوا، شاربہ اس نے پیا، وارثہ وہ وارث ہوا، راضیہ وہ راضی ہوا۔ اور تیسری مثال فاعولہ کے وزن پہ، شاروفہ، کابوہا، حاسونا، باعودہ، عازومہ، کارومہ۔ شاروفہ وہ شریف ہوا، کابوہا وہ بد اخلاق ہوا یا گندا ہوا، حسنا وہ خوبصورت ہوا، باعودہ وہ دور ہوا، عظمہ وہ عظیم ہوا،
کروما وہ مہربان ہوا، بزرگ ہوا۔ اب جو سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اہم سلائیڈ ہے کنسپٹ کے لیے۔ ایک اصطلاح آپ کو بار بار آئے گی گرامر میں، مادہ، مادہ کے حروف۔ مادہ، مادہ کیا ہوتا ہے؟ حروف کو کہتے ہیں۔ الفابیٹکس جو ہوتے ہیں الف با تا سا، ان حروف کو مادہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر الف با تا سا، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مادہ کہلاتے ہیں حروف۔ ایک لفظ آئے گا وزن، کہ یہ اس وزن پر آ رہا ہے۔ وزن کیا ہوتا ہے؟ سانچہ ہوتا ہے۔ آپ نے اب 3 سانچے دیکھے ہیں، کون سا؟ فعلہ کا سانچہ دیکھا، فعیلہ کا دیکھا، فعولہ کا۔ یہ سانچے ہیں کہ یہ مادہ کے حروف جو ہے اس سانچے سے جب گزرتے ہیں تو جو چیز باہر نکلتی ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ صیغہ کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ ہوتے ہیں جو ان سانچوں سے نکلنے کے بعد، مثلا فعلہ سے جب میں نے فا عین لام کے 3 حرف کو نکالا، نون صاد را کو، یہ بن گیا ناصورہ۔ فا عین لام کلمے سے جب میں نے 3 حرف سین میم عین کے گزارے تو لفظ بن گیا سامیہ۔ فا عین لام، یہ تیسرا فا عین لام کے اندر سے جب 3 حرف میں نے گزارے کاف را میم کو، کرومہ بن گیا۔ تو یہ 3 اصطلاح آپ کو واضح ہونے چاہیے۔ مادہ کیا ہوتا ہے، وزن کیا ہوتا ہے، صیغہ کیا ہوتا ہے۔ مادہ حروف ہوتے ہیں، وزن جو ہے وہ سانچے ہیں جن پہ کوئی لفظ ڈھلتا ہے، بنتا ہے، جیسے فعلہ، فعیلہ، فاؤلہ، جیسے فاعل کا وزن، جیسے مفعول کا وزن۔ تو یہ جو وزن ہے، جیسے فلان کا وزن، جیسے فعیل کا وزن، یہ کیا؟ یہ سانچے ہیں۔ ان سانچوں سے جب حروف کو گزارا جاتا ہے تو جو چیز بن کے سامنے آتی ہے اس کو کہتے ہیں صیغہ یا الفاظ۔ جیسے نصرہ، سامعہ، کرومہ، یہ سب صیغے ہیں۔ نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتو، نصرنا، نصرنا، یہ سارے صیغے ہیں، سب کے سب صیغے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک صیغہ لفظ کہلائے گا، ہر ایک لفظ بن گیا۔ تو یہ 3 اصطلاحات جو ہیں اگر ذہن میں آ گئی ہیں، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ مثلا میرے پاس ایک لفظ ہے علم، اس کے اندر جب میں نے اس کا تجزیہ کیا تو مطلب پتہ چلا عین لام میم سے مل کے بنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عین لام میم کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ مادہ ہے کیونکہ حروف ہے۔ اور یہ جو علم ہے یہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے، وزن، صیغہ ہے، یہ صیغہ ہے۔ صحیح. اسی طرح اب یہ دیکھیں، یہ معلوم، معلوم کیا ہے؟ یہ لفظ ہے، لیکن یہ کس سے نکلا ہے؟ میم عین لام واو میم، معلوم کا یہ کیا ہے؟ یہ مفعول، مفعول کے وزن سے نکل کے آ رہا ہے۔ عالم، یہ عالم لفظ ہے، عین لام میم یہ کیا ہے؟ یہ مادہ ہے۔ اور یہ کس سے نکل کے آیا؟ فاعل کے وزن سے نکل گیا۔ فاعل جو ہے وہ وزن ہے۔ اسی طرح تعلیم ہے، علامہ ہے، معلم ہے، علام، ان سب میں عین لام میم، عین لام میم جو ہے مشترک ہے۔ یہ کیا؟ ان کا مادہ ہے۔ ہم کہیں گے ان کے مادہ کیا ہے جی؟ عین لام میم ہے۔ حروف ہیں کیا ہے؟ عین لام میم کے ساتھ اضافی حروف آ رہے۔ لفظ کیا ہے؟ جیسے علم، معلوم، عالم، تعلیم، علامہ، معلم، علامہ، معلوم۔ اور ان کے سانچے کیا ہے؟ وزن کیا ہے؟ ہم کہیں گے فعلہ وزن ہے، مفعول وزن ہے، فاعل وزن ہے، فعیل وزن ہے، مفاعلہ وزن ہے۔ یہ اسی طرح اگلا دیکھیں، ہمارے پاس ایک لفظ ہے قبلتن۔ جب میں نے اس کے ٹکڑے کیے تو ملا کاف، باف، لام، تا۔ تو اس میں مادہ کے حروف کیا؟ یاد رکھیں مادہ کے حروف ہم 3 لے رہے ہیں ابھی، تو سب میں 3 حرف کیا ہیں؟ کاف، با، لام، یہ مادہ کے حروف ہے۔ تو صیغہ کیا ہوا؟ قبلہ جو ہے صیغہ ہے، قبول صیغہ ہے، قبائل صیغہ ہے، مقبول صیغہ ہے، استقبال صیغہ ہے، مقابلہ، یعنی الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں، صیغے۔ سانچے کیا ہیں؟ قبلتن یہ جو ہے مفاعلہ کے وزن پہ آ رہا ہے، قبول یہ جو ہے فعول کے وزن پہ آ رہا ہے، قابل یہ فاعل کے وزن پہ آ رہا ہے، مقبول مفعول کے وزن پہ آ رہا ہے۔ یہ جس وزن پہ آ رہا ہے وہ اس کا سانچہ ہے۔ اور ان میں سب میں مادہ کیا ہے؟ سب کا مادہ کاف با لام ہے، 3 حرف ان میں سب میں مشترک۔ ایک اور مثال، کتاب ایک لفظ ہے، جب میں نے اس کا تجزیہ کیا ملا کاف، تا، الف، با، پتہ چلا اس کے روٹ لیٹر مادہ کے حرف کیا ہے؟ کاف، تا، با ہے۔
اب یہ مادہ ہو گیا، تو لفظ کیا ہے؟ یعنی صیغہ کیا ہے؟ کتابن صیغہ ہے. فاعل فائل کے فائل جو ہے وہ وزن ہے. فائل وزن ہے. کتابہ صیغہ جو ہے کتبہ فعل ہے. یعنی فاعل فعل کے وزن پہ ہے کتبہ. تو یہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں اس میں مادہ کیا ہے؟ کاف تابہ ہے. اس میں جو ہے صیغہ کیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ کتاب ہے. اور وزن اس کا کیا ہے؟ یہ فاعلن کے وزن پہ آ رہا ہے، یعنی مفعول کے وزن پہ آ رہا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ان سب کو دیکھیں، کتاب، کاتب، مکتوب، کتابہ، مکتب، مکتب، ان سب میں مادہ کے حروف کیا ہے؟ کاف تابہ ہے. ان کے لفظ کیا ہیں؟ یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ سب لفظ کیا ہیں؟ یہ صیغے ہیں. ان کا وزن کیا ہے؟ جن پہ یہ بنے ہوئے پیٹرن پہ، فاعل، مفعول، فعل، مفاعلہ، فاعل فلان، فعیل، یہ وزن ہے. یا فعلا، فعیلا، فعولا، یہ جو پیچھے ہم پڑھتے ہیں یہ وزن ہے. اسی طرح قادرن ایک لفظ ہے. جب تجزیہ کیا پتہ چلا کاف الف دال را سے بن کے ملا ہے. ہم نے روٹ لیٹر ڈھونڈے، مادہ کیا ہے؟ کاف دال را. اب ان سارے لفظوں میں دیکھیں، قادر، قدیر، مقدور، مقدر، قدیر، سب میں یہ 3 حرف لازمی ہوں گے، کاف دال الف. یہ ان کا کیا ہے؟ مادہ ہے. ان میں سے ہر ایک کا مادہ کیا ہے؟ کاف دال. لفظ کیا ہے؟ صیغے کیا ہے؟ صیغے یہ قادر، قدیر، مقدور، قدرت، قدیر، مقدار اور مقدر. یہ کیا ہے؟ یہ صیغے الفاظ ہیں. اوزان کیا ہے؟ وزن کیا ہے جن پہ یہ بنے؟ مثلا قادر فاعل کے وزن پہ بنا، تقدیر فعیل کے وزن پہ بنا، مقدور مفعول کے وزن پہ بنا. یہ ان کے وزن ہے جن پہ یہ بن کے آ رہے ہیں، ڈھل کے آ رہے ہیں. تو مشترکہ حروف کو جو ہے الفاظ کا مادہ کہتے ہیں. کیا آپ کو مادہ کلیئر ہو گیا؟ کوئی بھی لفظ آپ کو دیا جائے اور کہا جی اس کا مادہ کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس میں آپ نے کیا ڈھونڈنا ہے. اگر کہا جائے اس کا صیغہ بتائیں، کہ آپ اس لفظ کا صیغہ بتا دیں گے؟ وہ خود لفظ صیغہ ہے. کیا اس کا وزن آپ معلوم کر لیں گے یا بتا دیں گے کہ اچھا اس کا وزن یہ کس پیٹرن پہ آ رہا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں، آپ کو مثالیں دیتے ہیں. مثلا فعلا 3 حرف ہیں، فاعلا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مادہ ہے. ایک اور ہے پیٹرن فعلا. فعلا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وزن ہے. دیکھیں فعلا اگر میں کہوں یہ 1 کلو کا وٹا ہے، تو فعلا دیکھیں اس میں الف زیادہ ہوتا ہے، اس کا وزن بڑھ گیا نا. یہ 1.5 کلو کا وٹا، 2 کلو کا وٹا ہے. مفعول اس میں تو اور زیادہ الفاظ آ گئے، تو یہ اور بھاری ہو گیا، یہ 5 کلو کا وٹا ہے. اب یہ جو 1 کلو کے وزن پہ آئے گا، مثلا فا عین لام ہے، اور فائل جو ہے فا الف عین لام سے بنے گا، میم فا عین لام واو. یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مادہ ہے، حروف ہے، مادہ ہے. اب ہم اور فعلا فاعل مفعول کیا ہے؟ وزن ہے. اب ہم لفظ بناتے ہیں. مثلا میں لیتا ہوں عین لام میم. یہ کیا ہے جی؟ عین لام میم کیا ہے؟ مادہ ہے، حروف ہے. اس سے میں نے ایک لفظ بنایا عالم. اب یہ کیا بن گیا؟ عالم کیا ہے؟ لفظ ہے، یعنی صیغہ ہے. اور اس کا وزن کیا ہے؟ یہ 2 کلو کے وزن پہ بنا ہے، فاعل کے وزن پہ. اسی طرح اگر میں کہوں معلوم، یہ لفظ معلوم جو ہے یہ کیا ہے؟ صیغہ ہے، لفظ ہے. تو اس کا مادہ کیا ہے؟ عین لام میم، 3 حرف جو اس کے اندر مستقل ہے. اور اس کا جو ہے وزن کیا ہے؟ یہ مفعول کے وزن پہ بن رہا ہے. تو وزن جو ہے یہ مفعول ہے، لفظ یہ صیغہ ہے، اور اس کا مادہ عین لام میم ہے جو اس کے اندر 3 حرف مشترکہ. ایک اور لیتے ہیں کاف با لام. یہ کیا ہے جی؟ کاف با لام مادہ ہے. اس کو جو ہے 2 کلو کے جو ہے وزن سے ناپے تو بن گیا قابلون. اب یہ قابلون کیا ہے؟ صیغہ ہے اور لفظ ہے. اس کو عام زبان میں ہم لفظ کہتے ہیں. گرامر کی ٹرمنالوجی میں ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ صیغہ ہے، کسی ٹیبل کا صیغہ ہے. ٹیبل کے اندر 14 یا 18 صیغے جو آپ پڑھتے ہیں،
یا 21 سیغے پڑھتے ہیں فعل کے اور فاعل کے، وہ سب کے سب سیغے ہیں، چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ فعل ہو۔ مثلا میں آپ کو ایک ٹیبل کراتا ہوں، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل، یہ سب کے سب سیغے ہیں، چاہے یہ فاعل مفعول فعل اسم ہے، چاہے فعلا، یفعلو، افعل، یہ What time is it? What کیا ہو time is گیا، it? ٹائم زیادہ ہو گیا؟ 41. What time is it? Did you check over there? او بھائی یہ انگریزی آپ ہماری اردو کی کلاس میں کیوں بول رہے ہو؟ ہمیں کیا پتا آپ کیا کہہ رہے ہو۔ آگے دیکھیں جی، مفعول کے وزن پہ لفظ بنا مقبول۔ اب اگر میں کہوں جی یہ مقبول جو ہے اس میں مادہ کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کاف بالا، کاف یعنی مادہ تین حروف کا ہی ہوگا نا، باقی یہ میم واؤ جو ہے یہ تو اضافی حرف جوڑ کے وہ اس کا کیا ہے وزن پورا کیا گیا ہے کہ 5 کلو کا وٹا پورا ہو جائے۔ اصل لفظ تو اس کے اندر کیا ہے، وہی ہے جو شروع میں آپ کے کاف با لام ہم نے 3 پکڑے۔ اب اگر میں کہوں اس کا صیغہ کیا ہے، آپ کہیں گے یہ خود صیغہ ہے، لفظ ہے۔ میں کہوں اس کا وزن کیا ہے، تو کیا وزن ہے بھائی اس کا مقبول کا؟ مفعول وزن ہے، 5 کلو والا وٹا ہے جس پہ یہ تل کے آیا، 5 کلو وزن ہے، یہ داد رابا ہے۔ یہ کیا ہے داد رابا؟ مادہ ہے جی، ضربہ مادہ ہے، دربا مادہ نہیں ہے، یہ داد رابا 3 حرف ہیں، اور تینوں حرف جو ہیں جو حروف ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کو مادہ کہتے ہیں، یہ مادہ ہے جی۔ اچھا مادہ ہے تو جی اس سے جو ہے آپ 2 کلو کے وزن پہ لفظ بنائیں، داربن، ضارب تو یہاں پہ صیغہ کیا ہے یا لفظ کیا ہے؟ داربن خود ضارب لفظ ہے۔ خود یہ اس لفظ کا وزن کیا ہے؟ فاعل. فائل ہے، یہ فائل 2 کلو کے وزن کے فاعل اوپر تل کر آ رہا ہے، یہ 2 کلو وزن ہے، اس کا وزن 2 کلو ہے۔ آپ پوچھتے ہیں نا اس کا کتنا وزن ہے، وہ کہتا ہے یہ 10 کلو کا ہے، یہ 5 کلو کا، یہ آپ پوچھتے ہیں کتنا وزن ہے، تو ہم وہ وزن پوچھ رہے ہیں۔ وزن یہ ہے فعلا، فاعل، مفعول، یہ وزن ہے 1 کلو کا، 2 کلو کا، 5 کلو کا، 10 کلو کا، 1 من کا وزن، اس پہ یہ بن کے آ رہے ہیں۔ اب یہ آگے مدروب، اگر میں یہ پوچھوں مدروب میں مادہ کیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ضربہ مادہ کے 3 حروف ہوتے ہیں۔ اچھا اگر یہ ہے تو اس کا صیغہ کیا ہے یا لفظ کیا ہے؟ مدروب خود یہ جو بنا ہے یہ لفظ ہے۔ خود ہی تو میں لفظ اگر کہوں کہ اس کا وزن کیا ہے، یہ کتنے وزن کا ہے، من کا ہے، 2 من کا ہے، 100 من کا ہے، کتنے کا ہے؟ 5 یہ کلو کا مفعول کے وزن پہ ہے، مفعول جو ہم نے یہاں فرض کیا 5 کلو، یہ 5 کلو کے وزن پہ بن گیا، اس کا وزن 5 کلو۔ کاف تا با 3 حرف ہے، یہ کیا ہے جی؟ مادہ ہے، حروف ہے تو مادہ ہے۔ اب ان مادہ سے ہم نے جو ہے ایک لفظ بنایا کاتب، مجھے یہ بتائیے کاتب کس وزن پہ بنا ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ فائل 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 ہے، دو فائل کلو کا وزن ہے جس پہ ہم نے تول کے اس کو 2 کلو کے برابر کر دیا۔ اب اگر یہ فائل کے وزن پہ ہے تو اس کا صیغہ کیا ہے؟ یہ خود اس کا صیغہ ہے، لفظ ہے جو بن گیا ہے، ڈھل گیا ہے، کاف تا با سے جو چیز بن گئی ہے وہ لفظ ہے، وہ صیغہ ہے۔ اچھا اس سے اگلا لفظ ہم نے بنا دیا مکتوب۔ حاجی مکتوب میں مادہ کیا ہے؟ وہی کاف تابا کاف تا با 3 حرف۔ اگر یہ مادہ ہے تو اس کا وزن کیا ہے؟ مفعول کی وجہ مفعول ہے، سے ہے 5 کلو کے وزن پہ ہم نے بنایا، یہ 5 کلو ہے پورا۔ کاف دال را، یہ کیا ہے؟ یہ جی مادہ ہے، حروف ہے، حروف جو ہے مادہ سارے مادہ ہوں گے۔ اگر میں اس سے یہ لفظ بنا دوں قادر، تو اس کا وزن آپ بتا سکتے ہیں؟ جی قادر قادر جو ہے فائل کی وزن پہ ہے 2 کلو کا قدر کرنے فائل والا، یہ وزن نہیں ہے، وزن اس کا فائل ہے، یہ 2 کلو کا وزن ہم نے رکھا ہوا ہے، فائل کا وزن یہاں پہ یہ 2 کلو کا وزن ہے، یہ 2 کلو ہے، فائل ہے فائل کے جی وزن پہ ہے، فائل نہیں کہیں گے اس وقت، ہم اس کا وزن پوچھ رہے ہیں کہ وزن کیا ہے، کس وزن پہ ہے؟ فائل کے وزن پہ آ رہا ہے۔ اگر صحیح میں کہوں مقدور تو اس میں مجھے تو مادہ کے حروف چاہیے بھائی۔ قاف دال را. کاف دال را مجھے تو اس کا صیغہ بھی چاہیے۔ سیگا یہ خود ہے، یہ خود ہے
تو آپ جواب خود ہے نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے مقدور صیغہ ہے۔ اب اگر میں کہوں اس کا وزن بھی مقدور بتا دیں، ہاں تو اس مفعول کا وزن مفعول وزن وہی مفعول کا ہے اور مفعول 5 کلو والا۔ ان کے وزن پر ہے۔ کہنا کہیں بھی یہ تو تمہیں سمجھانے کے بننے من دو، 1 2 کلو 5 کلو، کسی کو نہیں کہنا گرامر میں، کہے گا استاد جو ہے وہ وزن تو لواتا ہے۔ آپ سر نے آپ کو بتا رہے، آپ کو بتا رہے کیونکہ ہم تو آپ اچھی سے مثال ہے، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ آئیے جی، فعل ماضی میں نے کہا تھا آج کا یہ سبق بہت ہی اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ میں نے آپ کی ساری ایکسرسائزیں جو ہے ہٹا دی آج، ہمارا سارا وقت اس میں ضائع ہوتا۔ ایکسرسائزیں آپ نے خود حل کرنی ہے، میں کیوں حل کروں؟ میں نے اس کو جو آپ کو میں پی ڈی ایف بھیجوں گا اس میں وہ حل شدہ آپ کو وہاں پہ نظر آ جائیں گے، آپ حل کریں اور اس کے ساتھ ٹیلی کریں، ٹھیک ہے؟ آپ سبق پڑھیں مجھ سے، صرف سبق دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، آدھے گھنٹے میں ہم دوسرا سبق پورا کرنے لگے ہیں۔ چلے آ جائیں، فعل ماضی، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے یہ میرا حافظہ۔ آئیے جی آج آپ کو ہم ماضی کا ٹیبل بنا کے دیکھتے ہیں۔ ماضی میں 3 جو ہے عامل ہوتے ہیں: غائب، حاضر، متکلم۔ پہلے ہم غائب کو لیتے ہیں، غائب میں بھی پھر مذکر مؤنث ہوتے ہیں، پہلے مذکر لیتے ہیں، پھر اس میں بھی 3 ہوتے ہیں، واحد ہوتا ہے، مثلا کتابہ۔ کیا مطلب ہے؟ اب تو آپ لوگوں کو آ کے ہے تو آپ لوگ ماشاءاللہ سارے QC4 والے ہی ہوتا، تقریباً اس کورس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ QC4 کی ہو تاکہ یہ چیزیں وہاں نہ لے جانی پڑے۔ کتابہ، اس ایک مرد نے لکھا، اور جب اس کا تسنیہ بنائیں گے تو کیا ہوگا، اس میں ایک الف کا اضافہ کر دیں گے، لفظ بن جائے گا کتابہ، تھوڑا سا کھینچ کتابہ کتابہ، تھوڑا سا کھینچیں گے الف، تو ان 2 مردوں نے لکھا۔ اور اگر جمع بنانی ہوگی، اب یہ دیکھیں فرق کیا آیا تھا، کتابہ سے اس میں کیا فرق ہوا ہے، ایک الف کا اضافہ ہوا ہے، کتابہ اور کتابہ۔ جمع کیا ہوگی، کتابہ کی جمع کیا ہوگی، کتبو کتابو۔ اب یہ کتابو کا کیا مطلب ہے، ان بہت سارے مردوں نے۔ اب مجھے تو یہ بتائیے اس میں تبدیلی کیا کی ہے، اصل لفظ تو ہمارے پاس کتابہ ہے، یہاں تو میں نے الف بڑھایا تھا، اب اس کتابہ کے اندر تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ واو الف آیا ہے اور با کے اوپر ہم نے صرف پیش دے دیا۔ کیوں پیش دے دیا ہے؟ اس لیے کہ واو کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس سے پہلے پیش ہو، ورنہ یہ کتابہ ہی ہے، اصل میں یہ کتابہ ہی ہے، اس میں ہم نے پہلے الف بڑھایا تھا، واو الف بڑھایا، جیسے واو الف بڑھایا تو جھگڑا پیدا ہو گیا، با کے اوپر زبر ہے، واو کہتا ہے نہیں جی مجھ سے پہلے تو پیش چاہیے، پیش ہوتا ہے تاج اصل میں، واو کہتا ہے میں تو تاج والا ہوں، بادشاہ ہوں، مجھے تو تخت چاہیے، میں تو تخت کے بغیر نہیں بن، تو ہم اسے ایک تخت دے دیتے ہیں پیش والا، ہم کہتے ہیں اچھا چپ کر یہ لے پیش کرتا۔ اب یہ تو تھا مذکر، مؤنث میں کیا ہوتا ہے، مؤنث میں یہی کتابہ ہے، فعل یہی رہے گا، 3 حرفی یاد رکھیں، اس کتابہ کے ساتھ ہم نے ایک تا ساکن جوڑ دی، کیا بن گیا، کتابت، ترجمہ ہوا اسی کو۔ اور جب اس یہ جو فعل، اب اصل تو یہ ہو گیا، مؤنث کا فعل کیا ہوگا، کتبہ، اب اس کے ساتھ جب الف کا اضافہ کریں گے تو لفظ بنے گا کتبتا، کتبتا، کیا، ان 2 عورتوں نے لکھا۔ کیا تبدیلی کی ہم نے، اس کتبت جو تھا اس کے ساتھ الف بڑھا دیا، جب الف بڑھایا پھر جھگڑا شروع ہو گیا، کیوں، تا ساکن ہے، الف کی ڈیمانڈ ہے اس سے پہلے زبر ہو، نہیں تو ورنہ میں جا رہا ہوں، ہم نے کہا چپ کر جا، ہم نے تا کی سکن ہٹا کے ادھر ایک زبر لگا دیا، اس کو خوش کر دیا، لہذا یہ بن گیا کتبا، ان 2 عورتوں۔ اب کتبت کی جمع کیا ہوگی، تبنا کتبو، نون نسواں لگتا ہے، جمع کے لیے نون نسواں لگایا، ہم نے کہا کتب، نون کے اوپر چونکہ پہلے سے زبر تھا، نون کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، زیر زبر پیش کی، اس لیے اصل فعل اسی حالت میں رہا کتبت، اور نون لگا دیا، نون نسواں کا، بن گیا کتبنا، ان بہت سی۔ اس پیٹرن پہ تمام جو ہے فعل 3 حرفی بنتے ہیں، کتبہ سے کتبہ، الف کا اضافہ، جمع کے لیے واو الف، اس سے پہلے پیش لازمی، کتبت سے کتبتا، زبر لازمی ہو جاتا ہے الف کی وجہ سے، اور کتبت کے ساتھ نون لگائیں کتب۔ اب یہ ہو گیا ہمارا غائب کا صیغہ ہم نے بنا لیا، اب چلتے ہیں دوسرے صیغے،
یہاں پہ کیا اضافہ ہوتا؟ نون کا اضافہ. دوسرا ہے حاضر. حاضر میں بھی اسی طرح مذکر ہوگا، واحد ہوگا. مثلا کتبتا، فعل ہے کتبت اور تا زبر. اصل میں یہ با کی جو زبر تھی نا، یہ ہم نے اس سے دے دی، یہ گیا کتبت. ایک مرد نے لکھا. اب جب ہم نے اس کی جمع بنانی ہوگی تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ تسنیہ کے لیے میم الف کا اضافہ کرتے ہیں. پہلے ہم نے الف کا اضافہ کیا، یہاں میم الف. کتب ہوگا کتب تما، کتب تما، تم دو مردوں نے. اور جمع کے لیے کیا ہوگا؟ ہم اس الف کو ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا کتب تم، تب تم بہت سے مردوں نے لکھا. تو یہ کیا ہے؟ فرق کیا ہوا؟ یہ کتبتا تھا، یہاں پہ ماں کا اضافہ. کتبت تم میں یہ میم کا اصل جو ہے، یہ کتبت فعل کے اندر جو ہے تم کا اضافہ. آئیے مونس کی طرف. کتبت تی، تا کے نیچے ہم نے زیر لگا دی، تو ایک رت نے لکھا. اور دو کے لیے کیا ہوگا؟ اب یہاں ہم نے کیا کیا تھا؟ ماں کا اضافہ کیا تھا، یہاں بھی ماں کا اضافہ کر دیں گے. کتبت تما، کتبت تما، تم دو عورتوں نے لکھا. فرق کیا ہوا؟ ماں اور ماں کا اضافہ ہوا. اور کتبت تنا، تم بہت سی عورتوں نے لکھا، نا کا اضافہ. یہ ہمارے جو ہے حاضر کے صیغے. کتبت تا، کتبت تما، کتبت تم، کتبت تی، کتبت تما، کتبت تنا. اب پیچھے متکلم رہ گیا. آئیے متکلم کو بھی دیکھتے ہیں. اس میں بھی مذکر ہوگا، واحد ہوگا. کتبت تو، میں ایک مرد نے لکھا. تسنیہ کیا ہوگا؟ کتبنا، ہم دو مردوں نے لکھا. کیا ہوا؟ نا کا اضافہ کر دیا. اور جمع میں کیا ہوگا؟ یہی لفظ ہوگا کتبنا، سے مردوں نے لکھا، یعنی نا کا اضافہ. مؤنث کو لیتے ہیں متکلم، اس کے لیے بھی یہی ہے، یہاں کوئی فرق نہیں ہے. کتبت مذکر بھی مؤنث یہی استعمال کرے گا، میں ایک عورت نہیں. اور دو کے لیے کیا ہوگا؟ کتبنا، وہی جو مذکر کے لیے تھا. اور جمع کے لیے بھی کتبنا. ہم یہ ہمارے کتنے ہیں؟ 18 صیغے بنتے ہیں. 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 6 متکلم کے. یہ 18 صیغوں کا ٹیبل ہوتا ہے، لیکن ٹیبل اصل میں ہم 14 صیغوں کا کرتے ہیں. مثلا فعلا، اسے مذکر نے فعل کیا. فعلا، ان دو نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا. فعلتا، تم ایک مذکر نے کیا. فعلتما، تم دو مذکر نے کیا. فعلتم، تم سب مذکر نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فعلنا، ہم نے کیا. فعلت، اس ایک مؤنث نے کیا. فعلتا، ان دو مؤنث نے کیا. فعلنا، ان سب مؤنث نے کیا. فعلتی، تم ایک مؤنث نے کیا. فعلتما، تم دو مؤنث نے کیا. فعلتنا، تم سب مؤنث نے کیا. فعلتو، میں نے مؤنث نے کیا. فعلنا، ہم مؤنث نے کیا. میں ایک فعل کی آپ کو گردان دکھا دیتا ہوں. مثلا ذہابہ سے کیا ہوگا؟ ذہابہ، ذہابہ، ذہابو. مؤنث کا کیا ہوگا؟ ذہابت، ذہبتما، ذہبنا. ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم. مؤنث کے کیا ہوگا؟ ذہبتی، ذہبتما، ذہبتم. اور متکلم کے لیے ذہبتو، ذہب. اب اس یہ ٹائم کم ہے لیکن میں کوشش کروں گا اسے کور کر لوں. یہ وہی جو پیچھے ابھی میں نے لکھا تھا ان کو میں نے اس شکل میں لکھ دیا. ذہبا، ذہابا، ذہابو، ذہابت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. اس میں آپ کو کوئی الجھن تو نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی. نہیں تو سر. آئیے دیکھیں، ان میں اصل میں ہر فعل کے اندر جو ہے فاعل موجود ہے. اس فاعل کی ہم پہچان کرنے جا رہے ہیں جو سب سے اہم کام ہے. مثلا ذہابہ کے اندر ایک فعل ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، اسے ہم کہتے ہیں مستتر. اور وہ مستتر چیز ہے کیا؟ وہ ہوا ہے. ذہبنا میں یہ جو الف ہے نا، یہ فاعل ہے. اور یہ الف نشانی ہے کس کی؟ ہما کی، یعنی دو کا ترجمہ، دو مذکر. اگلا ذہبو میں یہ واو جو ہے یہ فاعل ہے، یہ کس کا ہے؟ ہم کو ظاہر کر رہا ہے، جمع، وہ غائب. ذہبت میں پھر جو ہے فاعل جو ہے وہ غائب ہے، چھپا ہوا ہے. کون سا ہے؟ ہیا. پلیز یہ اپنی مائک میوٹ کر لیں. آگے ہے ذہبتا میں کیا ہے؟ الف جو ہے یہ فاعل ہے، یہ ہما کو ظاہر کرتا ہے. مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہما استعمال ہوتا ہے. اب یہاں آ جائیں، ذہبنا میں یہ نا جو ہے نا، یہ فاعل ہے، یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ نا کو ظاہر کرتا ہے.
ذہبتہ میں یہ تا زبر جو ہے یہ فاعل ہے، یہ کس کو، یہ انتا کو ظاہر کرتا ہے۔ ذہبتما میں یہ تما فاعل ہے جو کہ انتما کو ظاہر کرتا ہے۔ ذہبتم میں یہ تم فاعل ہے جو انتم کو ظاہر کرتا ہے۔ ذہبتی میں جو ہے تا ساکن جو ہے فاعل ہے جو انتی کو ظاہر کرتا ہے۔ ذہبتما میں تما فاعل ہے جو انتما کو ظاہر کرتا ہے۔ ذہبتنا میں تننا فاعل ہے جو انتنا کو ظاہر کرتا ہے۔ ذہبتو میں تو فاعل ہے جو آنا کو ظاہر کرتا ہے، اور ذہبنا میں نا فاعل ہے جو نحن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہر فعل کے اندر، یہ جو فعل ہوگا اس کے اندر وہ والا جو ہے فاعل ہوگا، سوائے پہلے اور چوتھے سیرے کے جس میں یہ چھپے ہیں۔ پہلا ہوا ہوتا ہے، چوتھا یہ ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کے لیے ایکسرسائز تھی، میں کر دیتا ہوں۔ شاربا کو جب ہم اس پہ ڈالیں گے کیا ہوگا، شاربو، شاربتم، شاربتنا۔ فاتحہ سے کیا ہوگا، فعلتما، فعلتما، فعلتا، فعلتما، فعلتو۔ کاف لام میم سے کیا ہوگا، علم، ظلمنا، ظلمتنا، ظلمتو۔ اور کاف فا را سے کیا ہوگا، کفر، کفر، کفرت، کفرتو، کفرتم۔ فاس یہ جو ہے فا سین را سے کیا ہوگا، فاس، کریں جی، فسکو، فسکو، فسکتما، فسکتنا۔ تو کل صیغے 18 ہوتے ہیں لیکن صرف 14 پڑھے جاتے ہیں۔ 14 صیغوں میں بھی ایک لفظ تب تما جو ہے 2 دفعہ آتا ہے۔ فعل کے ہر سکے میں فاعل کی ضمیر ہوتی ہے، میں نے پیچھے آپ کو تفصیل سے سب دکھا دی۔ ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں، جیسے کتبتو میں جو ہے مؤنث غائب ہے، اور ان کو بنانے کا طریقہ یہ آپ وہاں سے سبق سے دیکھ لیجئے گا۔ اور پھر ہم نے کہا جیسے فاعلہ کا ٹیبل بنتا ہے، فاعلہ، فاعلو، فالتا، اسی طرح فاعیلہ کا ٹیبل بھی ایسے ہی بنے گا، فاعلہ، فاعلو، فاعلتا، فاعلتو، فاعلتم، فاعلنا، فاعلت، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، السلام علیکم مور اختینا افعلو، افعل، افعل، افعلو۔ انٹی اب تب سے چھوکری ہے صفائی کرنا تو فعال ہے ہیرا۔ اور اسی طرح فاولو کا بنے گا، فاولت، فاولا، فاولو، فاولتا، فاولتو، فاولتم، فاولنا۔ یہ فعل کسی بھی پیٹرن پہ آ سکتے ہیں، جیسے شاریبا، شاریبا، شاریبو، شاریبنا، دیکھیں یہ زیر کے ساتھ بن رہے ہیں۔ کروما ہے، کروما، کرومو، کرمنا، ان کے ٹیبل بھی ہیں باقاعدہ۔ تو یہ ماضی کے اوزان معروف کیا ہیں، فعلا، فاعلا، فاولا، اور ان سب کا مجہول فوئیلا کے وزن پہ آتا ہے، جیسے کتبہ سے کوتیبا، شاربہ سے شوریبا، کاروما سے کوریما۔ فعل مجہول کے ساتھ فاعل نہیں آتا، صرف مفعول آتا ہے، اسی کو نائب فاعل کہتے ہیں، وہ قائم مقام ہوتا ہے، جیسے شورب اللبن، لبن، شوربا، دودھ پیا گیا، اس میں یہ نہیں پتا کون پینے والا۔ ماضی نفی بنانا ہو تو ماں کا صیغہ لگا دیتے ہیں، مثلا ماں کتبا، اس نے نہیں لکھا، ماں شاربا، اس نے نہیں پیا۔ اکثر اوقات ماضی پر لفظ قد یا لقد بڑھا دیتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اگرچہ قد کے ترجمے کے معنی ہوتے ہیں تاکید، لیکن ہمیشہ اس کا ترجمہ نہیں کرتے۔ مثلا قد ضربا زید بکرا، ایک ترجمہ تو یہ ہے جو ہم کرتے ہیں بے شک زید نے بکر مارا، لیکن دوسرا ترجمہ تو ہے زید نے بکر کو مارا، قد ضربا۔ یہ اس صورت میں یہ قد جو ہے وہ ماضی کی ٹائپ میں چلا جاتا ہے۔ ماضی کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں، اس میں سے ایک ماضی جو ہے بعید اور ایک قریب ہوتا ہے، یہ اس قد کو وہاں پہ ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے، یہاں پہ بے شک کا ترجمہ نہیں کرتا۔ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد عموماً فاعل ہوتا ہے جو حالت رفع میں ہوتا ہے، جیسے جلسہ زیدن، اور فعل متعدی ہو تو تیسرا جز جو ہے اس میں مفعول ہوتا ہے جو نسبی حالت میں، جیسے اکلا زیدن خبزہ، اکلا فعل، زائد جو ہے فاعل، خبزہ جو ہے اس کا مفعول۔ ان کے سوا باقی سب جو کچھ جملے میں ہوتا ہے وہ متعلقات ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فعل میں ہو جملہ فعلیہ میں تو فعل سے متعلق، خبریہ میں وہ اسمیہ میں ہو تو جملہ وہ خبر سے متعلق ہو جاتا ہے۔ مثلا ماء، یہ فی البیتی، یہ اکثر جار مجرور ہوتے ہیں۔ الیوم، یہ سب کے سب متعلقاتی فعل ہیں، متعلقات کو فاعل پر، مفعول پر، بلکہ فعل پر بھی مقدم کر دیتے ہیں، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم،
الیوم یہ آخر میں آنا تھا، متعلق تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ کیا ہے، لکم سے پہلے لے آئیں. اور اسی طرح لکم جو ہے یہ بعد میں آنا تھا، یہ دینوں کم جو ہے اس سے پہلے آ گیا. جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ، یہ ویری امپورٹنٹ سینٹینس ہے، بہت ہی آج کا بلکہ پورے سارے لیکچر کا حاصل یہ ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ ہوگا، چاہے فاعل تثنیہ یا جمع کا ہو. البتہ اس کا جمع وہ جو ہے اس کا مؤنث مذکر کا فرق رکھا جائے گا. مذکر کے لیے مذکر آئے گا، مؤنث کے لیے مؤنث. مثال کے طور پہ کتبہ ولدو، واحد کے لیے بھی کتب آیا. کتب الوالدان، دو لڑکوں نے لکھا تب بھی کتبہ. کتب الاولاد جمع کے لیے بھی پایا. فعل واحد آتا ہے چاہے فاعل واحد تثنیہ یا جمع ہو. کتبت ابناتو، لڑکی نے لکھا. کتبت البنات، دو لڑکیوں نے لکھا. کتبت بنات، بہت سی لڑکیوں نے لکھا. فاعل پہلے آئے تو فعل و فاعل کے صیغے یکساں ہوتے ہیں. ایک شرط ہوتی ہے کہ اگر فاعل پہلے آ جائے پھر صیغے برابر ہو جائیں گے. مثلا کتب المعلم، کتب المعلمان، کتب المعلمون، کتبت معلمات، کتبت معلمتان اور کتبت المعلمات. تو بونس پوائنٹ یہ تھا، اگر ہا ضمیر سے ما قبل کسرہ یا ساکن ہو تو ہم کو جو ہے ہم یا ہو کو جو ہے ہی پڑھتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں ہم یہ اصل لفظ ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں ہا سے پہلے زیر آ گیا تو اسے ہم ہم پڑھیں گے. اجتماع ساکنین یہ ہوتا ہے اگر کالا یا فی کے بعد کوئی ساکن لفظ آ رہے ہو تو یہ کالا کا الف اور فی کی یا نہیں پڑھتے. کال الحمد فی الارض. اور اگر ہم یا کم کے بعد کوئی ساکن لفظ آ رہا ہو تو اس ہم یا کم کو پیش دے کے ملاتے ہیں. جیسے یہاں دیکھیں یہ ہم میم ساکن تھا نا، آگے ہمیں یہ اس کو ملانا پڑ گیا اللتی سے، تو یہ دیکھیں میم پہ کیا پیش دیا ہم المفلحون. علیکم السیام، میم ساکن تھا لیکن سیام کے ساتھ ملانے کے لیے پیش دے دیا. تیسرا یہ ہوتا ہے اتوا، یہ جو ہے اس کو زبر دے کے ملاتے، من کو بھی زبر دے کے ملاتے، من الناس. پورے قرآن میں واحد ایک یہ لفظ آیا ہے الف لام میم سورۃ العمران کا، صرف باقی جگہ پہ جب ہے وہاں نہیں. اس الف لام میم کو زبر دے کر ملاتے، صرف سورۃ العمران میں واحد یہ ایک لفظ پورے قرآن میں ہے جو الف لام میم کو زبر سے دیتے ہیں، ورنہ باقی جتنے لفظ ہیں ان کو زیر دے کے ملاتے. آپ کے سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی بہت ہی ارجنٹ سوال ہے آپ کر لیں، ورنہ گروپ میں بھیج دیجیے گا. تو آئیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے اور کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. جی کسی کا کوئی کوئی کویسچن؟